اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ 18 محرم الحرام کی محفل میرے دادا جان کی برسی اور عرس پاک کی محفل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا کو نقل فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہر مومن دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور سارے مومنوں کو قیامت والے دن، سارے مومنوں کو قیامت والے دن۔ جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اگر دعا بعد از وصال نہیں پہنچتی تو پھر نماز میں ربی جعلنی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ دعا پہنچتی ہے تو رب جعلنی پڑھتے ہیں نا۔ اگر رب جعلنی نہ پہنچتی، یہ دعا نہ پہنچتی نماز میں، تو پھر آپ بعد از وصال بھی تو دعا نہ مانگتے۔ تو یہ دعا مانگنا نماز میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز میں بھی دعا پہنچتی ہے۔ دعا مانگتے ہیں جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مانگتے ہیں نا۔ تو اگر مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی، والدین دنیا سے چلے جائیں، دعا کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نماز میں بھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ تو مومنین کے لیے اور والدین اور اپنی بخشش کی دعا ہوتی ہے نا۔ اچھا، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دوسری کتب کے اندر ایک حدیث پاک نقل ہے، آپ کو پہلی بات سمجھنی ہے، میں آگے چل رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے سے گزرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرمایا، کچھ لوگ جنازے کی جو اچھی باتیں تھیں، مرنے والے کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازے سے کبھی گزر ہوا تو لوگ مرنے والے کی برائیاں بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجبت۔ تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ کیا بات ہے، فلاں جنازے سے آپ گزرے تھے، لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے، فرمایا واجبت، فلاں سے گزرے تھے اچھائیاں بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجبت۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اور لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جب اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اللہ اس کو جہنمی بنا دیتے، اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ نکتہ کیا نکلا کہ اگر مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ یہ خوبیاں بیان کرنا کلمہ خیر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بندے کی زبان سے، جو مخلوق کی زبان سے کلمہ نکلے، وہ مرنے والے پر بیان کیا جائے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ جو رب کا کلام قرآن مجید ہے وہ مرنے والے کے لیے پڑھا جائے تو اللہ اس کو کیوں نہیں جنتی کر دے گا؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن محبوب علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا جس کے مرنے والے پر، موت پر، جنازے پر 4 بندے کہہ دیں گے یہ جنتی، اللہ اس کو جنتی فرما دے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 نہ فرمائیں تو فرمایا 3 فرما دے۔ میں نے عرض کی حضور اگر 3 بھی نہ کہیں تو میرے آقا نے فرمایا اگر 2 بھی کہہ دیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے خود شرمندگی ہوئی، میں اگر 1 کا بھی کہتا تو لجپال نبی نے یہ بھی فرما دینا تھا، اگر 1 بھی کہہ دے یہ جنتی ہے تو اللہ اس کو جنتی کر دے۔ اب جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو تو خیر اچھائیاں نظر آتی نہیں، ان کی قسمت میں تو اچھائی ہوتی نہیں، ان کو تو کتنا ہی کوئی جنید بغدادی کی انہیں برائیاں نظر آئیں گی، لیکن جنازے میں آنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ زندگی میں ہمارے ساتھ تھا، کھاتا پیتا تھا، اس کے کیا معاملات تھے، اب وہ دنیا سے چلا گیا۔ سب کو جاننے کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ جنتی تھا، اتنا کہنے سے اللہ جنتی کر دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں بندہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ کہہ دے جنتی ہے تو اللہ جنتی فرما دے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا، اللہ فرماتا ہے ستار ہونا میری صفت تھی، اور یہ بندے جاننے کے باوجود، جانتا میں بھی ہوں پھر بھی ستار مجھے کہا جاتا ہے، تو یہ اس پر عیبوں پر پردہ رکھتے ہیں، جو میرا کام تھا ضمیر پر میرے شاہد ہیں یہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے سے میں مرنے والے کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا جو دنیا سے لوگ چلے جائیں ان کے لیے کلمہ خیر کہنا ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے، پھر جن کی برسی پر اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا اور ان کو دعائے خیر میں یاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ترقی درجات کا سبب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، نیک اعمال، نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑ گئے، کوئی صدقہ جاریہ یا قرآن پڑھا کے گئے ہیں، یہ چیزیں بعد میں بھی لوگوں کو، مرنے والوں کو ان کے ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ تبھی میرے آقا نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، کیونکہ جب تم خوبیاں بیان کرو گے تمہاری زبان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنتی کر دے گا۔ عزیزان محترم، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے تو چند بزرگوں کو مطالعہ کیا کریں، آپ ان کا مطالعہ کریں گے ان کی کتب کا تو آپ کے عقیدے درست رہیں گے۔ سب سے پہلے حضرت مجدد پاک، اس کے بعد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی کتب کو آپ مطالعہ کریں، اور جو ان کے عقائد تھے آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے عقائد ہیں ہمارے بھی عقائد وہی ہیں جو ان بزرگوں کے، نیا رستہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا عقیدہ نکالنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ان کے عقائد ہیں ہم آنکھیں بند کر کے انہی کی تقلید کرتے ہیں، انہی کی بات کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو ان کا ہے۔ تو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
میرا معمول یہ تھا کہ میں ایصال ثواب کی محفلیں کیا کرتا تھا، اور ایک رات مجھے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے مجھے زیارت ہوئی تو جب میں آپ کے سامنے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر لیا۔ آپ یہ مکتوبات ربانی پڑھیں، مکتوب نمبر ہے 36 اور دفتر نمبر ہے 2، حوالہ میں دے دوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ حضرت مجدد باق فرماتے ہیں انسان ہر غم برداشت کر سکتا ہے مگر یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا جس نبی کا کلمہ پڑھتا محبوب اپنی نگاہ ناز کو پھیر لے۔ توجہ ہے آپ کی، آپ باتیں نہ کریں، ادھر مجھے دیکھیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے نگاہیں پھیر لی، فرماتے میں اس طرف گیا، محبوب ادھر دیکھنے لگ گئے، میں ادھر گیا، محبوب ادھر دیکھنے لگ گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجدد میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ یہ فرمایا خاموش ہو گئے، میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچتا رہا محبوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے سوچتے سوچتے مجھے بات یاد آئی کہ جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں حضرت عائشہ پاک کا نام کہنا بھول جاتا ہوں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا بس یہ ایسے ہی آپ کھانا پکایا کریں، قرآن خوانی کر دیا کریں، یہ ایک ایک کا نام کیوں لیتے ہیں، فلاں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، فلاں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ نام کیوں لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ نام کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا مجدد تم نے صحیح سمجھا ہے، بات ایسے ہی تھی اس لیے میں نے منہ پھیرا ہے۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے طبقات شعرانی کے اندر، فرماتے ایک دن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے فلاں ابا جی کو، دادا جی کو، فلاں اپنے بزرگ کو ایصال ثواب کرتا ہوں، یہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ کرتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے فلاں اپنے ابا جی کو، دادا جی کو، رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کہتے ہو نا کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ایصال ثواب فلاں کو کرتا ہوں، پہنچ پھر بھی جاتا ہے، لیکن جب یہ کہتے ہو کہ اللہ پہلے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں پھر ان کے واسطہ سے اپنے فلاں دادا جی کو، ابا جی کو، والدہ کو، نانی کو، دادی کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرشتے پہلے میری زیارت کرواتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فلاں رشتہ دار نے ایصال ثواب کیا، میں زیارت بھی کراتا ہوں اور اپنی زبان سے بتاتا ہوں اے مرنے والے تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا۔ پھر ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے آپ کھانا سامنے رکھ کے ختم شریف کیوں پڑھتے ہیں، کیا یہ بھی پہنچتا ہے؟ کتاب کا نام ہے در ثمین، لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد کرواتے تھے، کھانا پکاتے تھے، ایک دفعہ غربت آ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چند بھنے ہوئے چنے تھے، ہم نے رکھ کے میلاد پڑھوا دیا۔ رات کو میرا ابا سویا تو کیا دیکھتے ہیں محبوب تشریف فرمائے ان چنوں کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اسی طرح انفاس العارفین میں ہے کہ اور کچھ نہیں تھا ایصال ثواب کے لیے، میلاد کے لیے، ہدیہ پیش کرنے کے لیے، تو ہم نے وہ کالے چنے اور پرانا گوڑ پڑا ہوا تھا وہ ایصال ثواب کر دیا۔ محبوب تناول بھی فرما رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے، اور صحابہ میں تقسیم بھی فرما رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ہم اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ جی کلمہ شریف پڑھ کے جو تم ایصال ثواب کرتے ہو یہ کون سی حدیث ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھنے والا قاسم نوتوی ہے، کتاب کا نام تعذیر الناس ہے، لکھنے والا مولوی زکریا ہے، اعتراض کرنے والوں کا بزرگ ہے،
اور کتاب کا نام ہے فضائل قرآن۔ یہ دونوں واقعات میں اکٹھے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں قاسم نانوتوی نے لکھا، اور امام قرطبی کے بارے میں مولوی زکریا نے لکھا، واقعہ ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں ان کی مجلس میں ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت جنید بغدادی نے مراقبے کا طریقہ بتایا، تو بیٹے نے آنکھیں بند کر کے، اس بچے نے، نوجوان نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا شیخ کا، جب دل کی لو روشن ہوئی تو اس کو اپنی ماں جہنم میں نظر آئی، وہ رونے لگ گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں نے مراقبے کا آپ سے طریقہ سیکھا ہے، میری دل کی جو لو ہے، دل کی تختی روشن ہوئی ہے تو میری ماں جہنم میں نظر آئی۔ اب زکریا لکھتے ہیں امام قرطبی کا، اور قاسم نانوتوی لکھتے جنید بغدادی کا۔ اب چونکہ واقعہ ایک ہے تو میں ملا کے پیش کر رہا ہوں۔ تو جنید بغدادی کو ذہن میں بات آئی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا صاحب ایمان ہو مگر جتنا بھی گناہ گار ہو 70,000 کلمہ پڑھ کے بخش دو تو اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں میں نے بھی یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے دل میں کہا ابھی پتہ چل جائے گا اس کا کشف سچا ہے کہ نہیں، اور محبوب کی اس حدیث کی سند کی صحت بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو کہتے جب میں نے ایصال ثواب کیا تو وہ بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا حضور آپ کو ابھی بتایا ہی تھا، میری ماں نے جو جہنم کا لباس پہنا ہوا تھا فوراً میں نے دیکھا جنت کا لباس پہنا دیا گیا اس کو۔ تو کہتے مجھے اس کا کشف بھی درست معلوم ہوا اور صحت حدیث بھی صحیح معلوم ہوئی۔ عزیزان محترم، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے آپ ان کے ایصال صاحب کے لیے کپڑے کیوں پیش کرتے ہیں؟ ابن ابی دنیا نے حدیث پاک نقل کی ہے اور امام جلال الدین سیوطی نے یہ کتاب نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت فوت ہوگی، صحابیہ تھی، تو اس کے گھر والے نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے سارے مردے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو اس نے قبرستان والوں سے پوچھا کہ میری بیوی نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تم نے کفن چھوٹا پہنایا تھا، وہ اگر اپنے چھاتی کے اوپر کپڑا رکھتی ہے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتی ہے تو چھاتی ننگی ہوتی ہے، اس شرم ساری کے سبب سے وہ نظر نہیں آئی آپ کو خواب میں۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا فلاں جو انصاری صحابی ہے وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صحابی فلاں جو انصاری صحابی ہیں دنیا سے جانے لگے، ان کو یہ تم کپڑا دے دینا، یہ پہنچا دے گا، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ محبوب کے علم غیب دیکھیے، جب اس کو بتایا گیا وہ بیمار تھے، انہوں نے کہا اچھا اگر محبوب نے فرمایا تو پھر میرے تکیے کے میرے سر کے قریب رکھ دینا، میں پہنچا دوں گا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا وہ کپڑے رکھ دیے گئے، کچھ دن کے بعد وہی خامد خواب دیکھتا ہے، عام آدمی نہیں صحابی رسول ہے، کہ اس کی بیوی نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور شکریہ ادا کر رہی ہے کہ تم نے جو میرے لیے کپڑے بھیجے یہ دیکھو میں نے پہن رکھے ہیں۔ اور مولوی زکریا نے فضائل ذکر کے اندر ایک بات لکھی ہے، سارے میں انہی کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اعتراض کرنے والوں کے۔ لکھتے ہیں کہ ایک کردی قبیلے کا ڈاکو تھا، کردی ایک قبیلہ ہے، تو کردی قبیلے کا ایک ڈاکو تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ 3 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، 2 کے اوپر کافی کھجوریں اور ایک خشک ہے۔ ایک چڑی آتی ہے، وہ کھجوریں لے کے نا خشک درخت کے اوپر جاتی ہے اور تازی کھجوریں لے کے جاتی ہے، وہاں پہ پتہ نہیں لگتا کیا کہاں چلی جاتی ہیں کھجوریں۔ اب یہ جو ڈاکو تھا نا یہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور جیسے ہی کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے ایک نابینا سانپ ہے اور چڑیا اس کو کھجوریں کھلا رہی ہے۔ تو یہ ڈاکو کہنے لگا باری تعالیٰ میں تو تیری توحید کو مانتا ہوں، تیرے نبی کی رسالت کو مانتا ہوں، اور میں ڈاکو ہوں
میں راہزن ہوں، میں چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، جب تیرے نبی نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا، اتنی زہریلی چیز کی خدمت میں تو نے چڑیا کو مامور کیا ہے، تو کیا مجھے رزق نہیں دے سکتا؟ میں آج سے اس ڈاکے سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ طیب ہو گئے، کپڑے موجود نہیں ہیں، احرام کی صرف 2 چادریں باندھتا ہے اور کہتا ہے میں جاتا ہوں عمرہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جب راستے میں چلنے لگا دل میں یہ بات آئی کہ یار تیرے پاس تو یہی احرام کی چادریں ہیں، پہننے کے لیے شلوار قمیض ہے نہیں، جب تو عمرہ کر لے گا پھر یہ کپڑے کہاں سے آئیں گے، پھر تو اپنے جسم کو کیسے ڈھکے گا؟ یہ سوچ کے وہ چلا تو راستے میں قیام کیا تو ایک نابینی بڑھیا پوچھتی ہے تم میں کردی کون ہے، تم میں کردی کون ہے؟ اس نے کہا اماں تو کیسے جانتی ہے؟ کہتی ہے آج 3 دن ہو گئے خواب میں روزانہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا بڑھیا اگر تو بخشش چاہتی ہے تو تیرے بیٹے کے جتنے مستعمل کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کردی کو دے دے، اللہ اس کو جنتی کر دے گا، میں نبی تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ میں نے چند منٹ کی گفتگو جو آپ کے سامنے کی صرف اس لیے بتانے کے لیے کی ہے کہ جو عقائد اہل سنت ہیں، جو نظریات اہل سنت ہیں، قرآن و حدیث کی کوئی نہ کوئی تائید حاصل ہے۔ ابھی ایک اور بات میں کہنے لگا ہوں، اس سے ہو سکتے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں، لیکن یہ کہنا بنتا ہے، یہ ضروری بھی ہے۔ سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے بد مذہب ہو گئے، آئے روز شب و روز صبح شام یہی سوال ہے، ہمارے بچے بد مذہب ہو گئے۔ کیا ہوا جی؟ سوشل میڈیا پہ فلاں پلمبر کو سن لیا، فلاں غامدی کو سن لیا، فلاں ابلیس کو سن لیا اور فلاں کو سن لیا۔ میں کہتا ہوں یہ جو بچے بد مذہب ہو رہے ہیں اس کا سبب آپ والدین خود ہیں، آپ والدین خود ہیں۔ اس پورے مجمع میں علماء کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہو کہ میں سوال کرتا ہوں مجھے جواب دے، مجھے خوشی ہوگی، میں امتحان نہیں لے رہا، نہ کسی کو تذلیل کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے آپ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل سنت سے سنی ہیں، لیکن آپ سن ہو چکے ہیں اس لیے سنی ہیں۔ میں آپ سے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے مجھے خوشی ہوگی، نہیں ہوگی تو اگر نہیں بتا سکو گے تو پھر تمہارے بچے جو گمراہ رہے اس کا سبب آپ لوگ خود ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کو پتہ ہے توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے لیے کون سی توحید بولی جاتی ہے؟ توحید عددی ہے، توحید نوعی ہے، توحید جنسی ہے، توحید حقیقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اصول فقہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصول شریعت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عقائد اہل سنت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ضروریات اہل سنت کیا ہے؟ اگر بیٹے نے سوال کر لیا ابا یہ جو ہم ختم شریف میں کھانا رکھتے ہیں سارا کیوں نہیں رکھتے، تھوڑا کیوں رکھتے؟ آپ تھپڑ مار دیتے ہو بیٹے چپ کرو مت پوچھو۔ جب وہ سوشل میڈیا کھولے گا وہاں تو یہ انہوں نے کہا ہے جس پر قرآن پڑھا جائے حرام ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بتانا تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بیٹا آپ سے پوچھتا ہے کہ جی مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، چادریں لے کے بھاگے پھر رہے۔ دربار پہ منت کیوں مانتے ہیں؟ منت تو عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے، پھر کیوں منت مانی جاتی ہے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ بچہ سوشل میڈیا کھولتا ہے، اس پہ پڑھتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو خود پتہ نہیں، آپ اپنے بچوں کی اصلاح ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید شخصی کا کیا حکم ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ بالکل نہیں پتہ۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی ہم سنتے آئے ہیں کہ 4 ائمہ برحق ہیں، امام اعظم بھی برحق، امام شافعی بھی برحق، امام مالک بھی برحق، امام احمد بن حنبل بھی برحق، مگر ہم اکیلے امام اعظم کو کیوں مانتے ہیں جب سارے برحق ہیں؟ آپ کو جواب ہی نہیں پتہ، آپ کیسے بتائیں گے؟
تو پھر وہ غیر مقلد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آج میں نے جوابات نہیں دینے، جواب پھر کبھی دوں گا، اور ہر جمعے کو دیتے بھی رہتے ہیں جوابات۔ آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ تقلید شخصی جو ہے اگر یہ واجب ہے تو اس کے وجوب کے لیے قرآن کی آیت پڑھے، اس کے وجوب کے لیے حدیث کا حوالہ دے، نص مذہبی بیان کرے۔ آپ کو نہیں پتا۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھ لیتا ہے جمعے کے بعد کھڑے ہو کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا حیثیت ہے؟ آپ کو نہیں پتا۔ وہ سوشل میڈیا کھولتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جی نبی کی تعظیم شرک ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم الغیب کے اوپر بحثیں کرتے ہیں آپ۔ مجھے بتائیں عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جو معنی سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کہہ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ اور عالم الغیب کے 10 عقائد ہیں، اس 10 عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ بندے کا فارغ ہو جائے علم غیب کے لیے تو وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے 10 عقائد ہے؟ اور اگر برا لو تو تمہیں رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں، وہ رشتہ دار جو تمہیں جوتے مارتے ہیں۔ بلا لو تو تمہیں بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، تمہیں وقت نہیں ہے تمہارے پاس، تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ لوگ یہ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ بچے بد مذہب ہو گئے؟ جوتے بچوں کو نہیں، آپ کو مارنے چاہیے۔ آپ نے خود گمراہ کیا اپنے بچوں کو۔ حاضر ناظر کا معنی بیان کر دو۔ حاضر ناظر جی پتہ ہی نہیں حاضر ناظر کیا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے صحیح میں نا ایک مناظرہ جیت کے آیا ہوں۔ میں کون سا؟ کہتے جی میں نے بد مذہب سے مناظرہ کیا، میں نے اس کو کہا محبوب ہر محفل میں آتے ہیں، مناظرہ جیتا ہے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ تو نہیں ہے اہل سنت کا کہ آپ ہر محفل میں آتے ہیں۔ حاضر ناظر کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں آتے ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ یہ اللہ نے طاقت دی ہے، جس جہاں مرضی ہے چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ طیبہ سے سواری چل رہی ہے، حضور آ رہی ہے، یہ نعت خانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کا بیڑا غرق ان خطیبوں نے اور نعت خانوں نے کر دیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جو انگوٹھے چومتے یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں یا مباح ہیں؟ بتائیں مجھے، پتہ ہے آپ کو؟ بس جی چومنا ہے، انگوٹھے چومنے۔ یہ ابھی قوالی ہوگی، قوالی سنیں گے، چلیں جو لوگ سلسلے میں ہیں ان کے لیے تو ایک جواز ہے کہ جی ہمارے شیخ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ یہ قوالی واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، مباح ہے، مستحب ہے، کیا بلا ہے اس کی، کیا صورت حال ہے؟ یہ حلال ہے، حرام ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بالکل نہیں پتہ۔ حلال اور حرام کا پیمانہ کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیمانہ دیا کہ حلال کو دیکھنا ہو تو یہ حلال ہے، حرام دیکھنا ہو یہ حرام ہے؟ تو پیمانہ وضع جو شریعت نے کیا آپ کو پتہ ہے؟ بولیے پتہ ہے؟ آپ کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ پیر صاحب نے علیحدہ ہمیں بلایا نہیں، ہم گئے تھے، ہمیں چائے نہیں پلائی، ہمیں ٹکر نہیں کھلایا، ہمیں پوچھا نہیں۔ آپ کو یہ باتیں آ جاتی ہیں شیطان کے رستے پہ چلتے ہو، یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کوئی پوچھ لیں کہ عقائد اہل سنت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ استمداد اولیاء کیا ہے؟ اولیاء سے مدد مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک اور نئی بیماری چل پڑی ہے، ناراض نہ ہونا۔ ظاہر صاحب توجہ ہے، جو بھی اٹھتا ہے صحیح میرے مرشد کا کرم ہے مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کا کرم کیوں نہیں ہے؟ وہ جی صحیح کے کرم سے یہ ہو گیا، میرے مرشد کی مہربانی سے یہ ہو گیا۔ یہ خرافات ہیں، یہ بے ایمانی ہے، بدتمیزی ہے، جہالت ہے، یہ کفر ہے۔ ادھر سے جی نعت خان اور خطیب شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک ہاتھ کھڑا کرو، حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جھنڈے بنا کے نعرے لگاؤ۔ کیا تم بتانا چاہتے ہو کہ نبی کی عزت حضور اللہ کی عزت سے زیادہ ہے؟ بتاؤ مجھے، بولو۔ یہ نظریہ ہے، یہ عقائد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، 20 نعت خانوں سے یہ پوچھا ہے مجھے یہ بتاؤ
جی محسن صاحب آپ نقیب محفل ہیں، سب سے بڑی بیماریاں اس وقت ہماری اہل سنت میں یہ نقیب محفل آ گئے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے۔ جی نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو، اللہ کے نام پہ ایک ہاتھ کھڑا کرو، کیوں بھائی؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ بیٹھ جائیں، کیا بتانا چاہتے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور صرف کیا ہے کہ آپ کو نعت خانوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور بس وہ نعت خان کہتے ہیں جی آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ کون ہے وہ، سننی ہے، آؤ آؤ جنت۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہاتھ کھڑا کرو اللہ کے نام پہ، دو ہاتھ کھڑے کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے بتائیں۔ توحید کا علم تمہیں نہیں پتا، توحید کی اقسام تمہیں نہیں آتی، توحید عددی جنسی حقیقی مانوی نوعی تمہیں نہیں پتا۔ جب توحید کا ہی نہیں پتا تو رسالت کا کیسے پتا ہوگا؟ پہلے توحید ہے پھر رسالت ہے۔ کسی چیز کے مستحب ہونے کا تمہیں پتہ نہیں، فرض اور واجب ہونے کا تمہیں پتہ نہیں، مفت میں نعرے لگائے، شارٹ کٹ کا چکر ہے۔ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زندگی کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ ارکان اسلام قبول کیوں نہیں ہے؟ بس 12 ربیع الاول کے نعرے لگائے، ختم۔ کیا یہی سنیت رہ گئی ہے؟ یہی عقائد اہل سنت ہے؟ نورانیت اور بشریت، وہ جی ہم تو صرف حضور کو نور مانتے ہیں، تو بشریت تو قرآن سے ثابت ہے۔ جی ہم تو بشر مانتے ہیں، نورانیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو نورانیت کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو بشریت کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے، نورانیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تمہارے سوال کا ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، ہمارے بچے بد مذہب ہو رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہو رہے ہیں، تم بتا نہیں سکتے، ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ شرک کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ سنت کی کیا تعریف ہے؟ کوئی نہیں پتہ، اور پتہ کرنا بھی نہیں ہے۔ جی کون ہے جی اہل سنت و جماعت ہے؟ یہ تو ایسے اہل سنت و جماعت ہیں جیسے کوئی سفید کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے، آ جا جی میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ جی کیسے ڈاکٹر ہیں؟ جی میں نے کہہ جو دیا ڈاکٹر ہوں، پتہ پتہ کسی بات کریں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مجلس میں گئے، محفل نعت تھی، تو نعت خانے کہا اوے تسی اتھے آئے ہو نا، تسی تو جنت ہی ہو، تسی آگے ہو محبت دی وجہ تو تسی جنت ہی ہو۔ وہ ایسی باتیں کی نعت خانوں نے۔ اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے کھڑے ہوتے انہوں نے کہا بھائی میں ادنا سا آدمی ہوں، زمین پہ رہتا ہوں، ان نعت خانوں نے اور نوکبائے محفل نے تمہیں 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا، میری بات سننے کے لیے پھر آپ کو زمین پہ آنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میری بات سننے کے لیے پھر آپ کو زمین پہ آنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم بڑے عاشق ہیں یا صحابہ بڑے عاشق ہیں؟ بولیے۔ صحابہ بڑے عاشق ہیں۔ صحابہ نے یہ فرمایا ہے، یہ عرض کی ہے محبوب ہمیں تو صرف آپ سے محبت ہے، داڑھی ہم نہیں رکھیں گے۔ حضور روزہ نماز ہم سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی ہم نہیں دیں گے، حج بھی ہم ادا نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بس ہم تو صرف آپ کی محبت کے نعرے لگائیں گے۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہمارا معیار صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آج میں نے 23 سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان 23 سوالات میں سے کوئی عوام اہل سنت میں سے علماء نہیں مجھے بتا دے، مجھے خوشی ہوگی۔ اگر تم نہیں بتا سکتے تو پھر یہ میرا سوال اور قرض ہے نا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم قائم کیا ہے۔ کیوں جی حضرت ایسے ہے، ہر جمعے کو درس تصوف ہوتا ہے، عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، عقائد اہل سنت سبقن پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو اس بات کا بھی مجھے دکھ ہے کہ آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع کیا، ہم نے استاد رکھا، علاقے کے علماء کو بلایا کہ سارے لوگ آئیں درس نظامی پڑھیں، شارٹ کورس ہم کروا رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ کیا، پینا فلیکس چھپائے، اور ایک بھی نہیں آیا کوئی بندہ۔ پہلا سبق ہم نے قبلہ تمیمی صاحب نے پڑھایا تھا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا۔
تو یہ کون جواب دے گا؟ یہ جو عقائد اور نظریات اہل سنت ہیں، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ اب فتنے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک 40 جگہ پہ نظر آئے، اور وہ دعوت اسلامی کے مولانا حبیب اتاری صاحب ہیں، ان کا کلپ بھیجا، یہ کہہ رہے ہیں جی غوث پاک 40 جگہ پہ نظر آئے۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ 40 مرتبہ نظر آئے، 40 جگہ پہ۔ اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا انہوں نے جواب میں دوں، آپ ان سے پوچھیں نا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، ان کو پتا ہے۔ یہ جہاں سے کراچی جائیں گے تو پوچھیں گے، پتہ چلے گا۔ یہ کینیڈا جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، ٹیلی فون سے رابطہ تو ہو نہیں سکے گا۔ تو میں نے کہا بھائیو، آج کے زمانے میں عقل ہو، سینس ہو، شعور ہو نا، تو اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل اب نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت بلال مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے نا، محبوب نے کہاں دیکھا؟ جنت میں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ذر غفاری مکے اور مدینے میں چل رہے تھے۔ جبریل امی بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کی اتنا زمین پہ دھوم نہیں ہے جتنا عرش بری پر دھوم ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے میں معراج پہ گیا تو میرا ایک صحابی وہاں قرآن پڑھ رہا تھا مکے پہ، وہاں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچھا، میرے آقا فرماتے ہیں ایک میرا صحابی وہاں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ جانتے تھے، پھر بھی جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کا صحابی ہے۔ تو جو جنتی ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہ کے عرش بری پہ نظر آتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، پھر ایسے آگے چلیں۔ یہ جو امام کعبہ تراویحاں یا نماز پڑھاتا ہے تو آپ کو وہ چینل پہ نظر آتا ہے، کھڑا تو وہ مکے میں ہے۔ جس گھر میں بھی ٹی وی چلائیں آپ کو وہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حج کا خطبہ دیتے ہوئے نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے نا، نظر آئے گا نا۔ تو سوشل میڈیا پر اعتراض کرنے والوں ذرا دیکھ لو، اس وقت کا امام کعبہ اس کے عقیدے اور نظریے پر بات نہیں کر رہا، وہاں کھڑا ہو کے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھائے اور وہ کروڑہ جگہوں پہ نظر آئے تو نبی کے غلام غوث پاک کیوں نظر نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، بولیے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ آج کسی کو کہہ دو نا جناب آپ نے آنا ہے اور ہمارے سامنے گفتگو کرنی ہے، چوڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہم پروگراموں پہ گئے ہوئے تھے، جی ہمارا فلانا پروگرام تھا۔ یہ پروگراموں پہ جا کے نا لوگوں کی خوشامد کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں سے جو آپ سیکھیں گے آپ کا علم مضبوط ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ جتنے طلباء نہیں آئے شہدائے کربلا کانفرنس میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور میں نے کل عرس کے لیے جن لوگوں کو میسج کیا صرف 2 آدمیوں کو میسج غلطی سے چلا گیا ہے، باقیوں کو میں نے کہا جی تمہارا آنا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ میں ناراض ہو کے میں نے یہ الفاظ لکھے اس لیے کہ تم گھروں میں بیٹھے ہو، ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ عقائد بھی پڑھائے جاتے ہیں، تصوف بھی پڑھائے جاتے ہیں، آپ لوگ نہیں آتے۔ جب آپ کے بچے کل آپ سے سوال کریں گے آپ کو جواب نہیں ہوں گے تو تمہیں ادھر آنا منع ہے۔ یہ کہنا ہمارے بچے گستاخ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے، جی سوشل میڈیا پہ فلاں پلمبر کو سنائے، فلاں غامدی کو سنائے، فلاں ابلیس کو سنائے، ایسے ہو گئے۔ وہ اگر کہا گا تو سب سے پہلے جوتے تمہیں ماریں گے، اس لیے کہ تم آتے تو اپنی اولاد کو پڑھاتے، آج یہ پکے سچے سنی ہوتے، اہل سنت پر کار بند ہوتے۔ یہ قصور آپ لوگوں کا ہے، بچوں کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک میں نے فکر پیش کرنی تھی آپ لوگوں کو۔ ان سارے جو میں نے سوالات کیے ان کے جوابات میں وقتاً فوقتاً بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ جو یہاں پہ درس تصوف میں آتے ہیں وہ ان جوابات کو جانتے ہیں۔ تو اگر آپ سب میں سے کسی کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ پکا سنی بن گیا تو ایصال ثواب تو میرے جد امجد کو ہوگا نا۔ تو میں نے یہ موضوع اس لیے آج رکھا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ اب الحمدللہ جمعے والے دن